الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بابو تصویت الصفوفی باب ہے برابر کرنا صفوں کا اندل اقامتی اقامت کے وقت و بعدہا اور تکبیر کے بعد، یعنی اقامت کے وقت یا تکبیر تحریمہ، اقامت کو ہی تکبیر کہا جاتا ہے، تو تکبیر کہنے کے بعد یا اقامت کہنے کے بعد صفوں کو سیدھا کیا جائے، صفوں کو برابر کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب اقامت کہلوائی جاتی اور اذان تو پہلے ہو چکی ہوتی نا، آپ صف کے شروع سے لے کے آخر تک صف پہ دیکھتے، کسی کا سینہ تو نہیں آگے بڑھا، کسی کا پاؤں تو نہیں پیچھے ہٹا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا ہوا ہے، بالکل صف سیدھی ہے، کیونکہ صف کا برابر کرنا نماز کا پورا کرنا حکم ہے، صف برابر ہے ہماری نماز مکمل ہے۔ تو باب ہے برابر کرنا صفوں کو اقامت کے نزدیک اور تکبیر کے بعد، یعنی یا اقامت کے نزدیک یا تکبیر کے بعد، یعنی اقامت ہونے والی ہے تب صف سیدھی کی جائے، یا تکبیر کہلوائی گئی ہے تو تب صف سیدھی کی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا ابو ولید، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اقامت ہوگی، اب جماعت و اقامت کے بعد بھی کچھ وقت مجبوری کے تحت اگر ٹھہرا جائے تو جائز ہے، جیسے پیچھے حدیثوں میں آ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بات کرنی شروع کر دی، اقامت کہلوائی ہوئی تھی تو بعد میں آپ نماز میں آئے، اور ایک حدیث میں یہ مجبوری بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سے یاد ہی بھول گیا، فوری طور پہ آپ مسجد میں آ گئے، تو حالانکہ آپ پر غسل واجب تھا، تو آپ نے تکبیر کہلوانے کے بعد صحابہ سے کہا تم اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہو، اور جلدی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور شاور لے کے آئے، تو اپنا نہانے کے غسل کے پانی کے قطرے آپ کے ساتھ مبارک سے بہہ رہے تھے، تو اس حالت کے اندر بھی تکبیر کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو تکبیر کے بعد کچھ وقفہ پڑ جائے جماعت میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا ابو ولید ہشام بن عبد الملک قال کا اخبرنا شعبۃ قال کا حدثني عمرو بن مرہ قال کا سمعت سالم ابن ابی جعد قال کا سمعت نعمان ابن بشیر یقول قال، کہتے تھے قال نبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تصون صفوفکم، ضرور تم برابر کرو اپنی صفوں کو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یہاں ضرور مخالفت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان۔ اس کا یہ بھی معنی بن جاتا ہے اور یہ بھی معنی بن جاتا ہے کہ الٹ دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، یعنی جیسے سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے چہروں کو میں گدی کی طرح کر دوں، یہ تمہارا منہ جو ہے سامنے سے مٹا دوں اور پیچھے جو ہے تمہارا پیچھے کی طرح سر کر دوں، یا اللہ تعالیٰ نے غصے کے وقت یہ بات کہی ہے، یعنی جیسے حدیث میں آتا نا کہ امام سے پہلے سر اٹھانے والا اللہ چاہے تو اس کا سر یا اس کی صورت گدھے جیسی کر دے۔ اسی طرح کے زبردست ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اللہ کہتے ہیں تم صفوں کو برابر کرو یا تمہارے چہروں کو میں الٹا کر دوں گا، یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ گدی کی طرح کر دوں، یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ تمہاری آپس میں مخالفتیں شروع ہو جائیں اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں اور تمہاری آپس کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ صف میں مل کے کھڑے ہونا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، اس بارے میں یہ باب ہے، کیونکہ آج کل اگر بڑی جرت کر کے پاؤں ملایا جاتا ہے نا تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ملائی جاتی ہے، ٹخنا پیچھے ہی ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ کہ ہم نماز میں پاؤں ٹیڑھا رکھتے ہیں، اگر نماز میں پاؤں بالکل سیدھا ہو تو ساتھ والے کا پاؤں ٹخنے سے ٹخنا اور پاؤں سے پاؤں بالکل برابر مل جائے، تو یاد رکھنا کہ نماز ہم اکیلی پڑھ رہی ہیں یا کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، ہمارا پاؤں بالکل قبلے کی جانب سیدھا ہو، جب سجدے میں جائیں تو ہماری انگلیاں اندر ہوں، یہ طریقہ ہے۔ تو اگر ہم مستقل اپنی نماز میں پاؤں کو سیدھا رکھیں تو پھر باجماعت نماز میں پاؤں ملانا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاؤں ہمارے الگ الگ، صف ہماری ٹھیک نہیں ہے، نہ ہماری نمازیں مکمل ہیں، نہ ہمارے آپس کے تعلقات جو ہیں بھائی چارے کے وہ مکمل ہیں۔ تو جب ہم نے دین کو چھوڑا تو ہمارے اندر یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں اور آپس میں دوریاں پیدا ہو گئیں، یہ بھی اس حدیث کا مطلب ہے۔ ضرور تم برابر کرو اپنی صفوں کو یا الٹ دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو آپس میں۔ حدثنا ابو معمر قال اخبرنا عبد الوارث ان عبد العزیز بن صہیب ان انس ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا، اقیم الصفوف، برابر کرو صفوں کو، فإنی اراکم خلف ظہری، بس بے شک میں دیکھتا ہوں تمہارے پیچھے والے لوگوں کو، ظہری اپنے آگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ LCD لگا دی اللہ تعالیٰ نے، تو پچھلی صفوں کا منظر آپ کو سامنے نظر آیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا
تو آپ اپنے صحابہ کرام کی غلطی نہ نکالتے اور ہمارے لیے ان کی زندگی ایک نمونہ نہ بنتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دکھایا گیا تاکہ آپ اپنے صحابہ کرام کی اصلاح کریں اور جو بھی ان کے اندر غلطی آپ نے دیکھی ہے اس کا ازالہ کریں۔ فرمایا یہ نہ سمجھو میں تمہیں دیکھتا نہیں ہوں اور تمہاری اس کمی کو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آگے دکھا دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ مل کے کھڑے ہو، کندھوں کے ساتھ کندھے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہو، برابر کرو صفوں کو۔ پس بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے پچھلے لوگوں کو ظہری اپنے آگے۔ باب اقبال الامام علی الناس، باب ہے متوجہ ہونا امام کا علی الناس لوگوں پر، اندہ تسویۃ الصفوف، اس وقت کے صفوں کو برابر کیا جائے، یعنی صفوں کو برابر کرنے کے لیے امام متوجہ ہو کے پوری صف میں گھوم کے اپنے صف کو سیدھا کرے۔ اگر امام مردوں کی اصلاح کر دے تو امام کے ساتھ متعلقہ عورتوں کی اصلاح کر دے، ہماری صف بندی ہو جائے۔ بالکل بھی صف بندی کا پتہ نہیں اور بالکل یہ جو ہمارے اصول و ضوابط ہیں ان کو لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ باب ہے کیا متوجہ ہو سکتا ہے امام لوگوں پر اس وقت کے صفیں برابر کی جائیں۔ حدثنا احمد بن ابی رجاء قال کا اخبرنا معاویہ بن عمرو قال کا اخبرنا زائدہ بن قدامہ قال کا اخبرنا حمید الطویل، وہ حمید سے ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں۔ قال کا اخبرنا انس بن مالک قال کا اقیمت الصلاۃ، تو تکبیر کہی گئی تھی نماز کے لیے، یعنی تکبیر کے بعد نماز کھڑی ہونے والی تھی۔ فاقبل علینا رسول اللہ بوجہہ، بس متوجہ ہو گئے ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کے ساتھ، یعنی بالکل آپ ہمارے سامنے آ گئے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، برابر کرو تم اپنی صفوں کو، وتراصوا، اور آپس میں مل کر کھڑے ہو۔ فانی اراکم، پس بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو، من وراء ظہری، اپنے پچھلے والے لوگوں کو اپنے سامنے۔ باب الصف الاول، باب ہے پہلی صف کی فضیلت کے متعلق۔ حدثنا ابو عاصم عن مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، کہا قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الشہداء، جو شہید ہیں نا، یعنی ان شہیدوں کی تفصیل شروع میں آتی پھر آخر میں آیا کہ تم مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ شہید الغارق، پانی میں غرق ہو کے فوت ہونے والا بھی، والمبتون، اور پیٹ کی بیماری کے اندر فوت ہونے والا بھی، والمطعون، اور طاعون کی بیماری میں فوت ہونے والا، والہدم یا ہدم، اور دیوار کے نیچے دب کے فوت ہونے والا۔ وقالا، تو آپ نے فرمایا لو یعلمون ما فی التہجیر، اگر جان لیں وہ کتنا ثواب ہے مسجد میں جلدی جانے کا، لَأَسْتَبْقُوا إِلَيْهِ، ضرور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یعنی وہ کہے کہ میں نے مسجد میں پہلے پہنچنا ہے، یہ کہے میں نے مسجد میں پہلے پہنچنا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر صرف اللہ کے راستے میں جہاد کر کے فوت ہونے والے شہید ہوں پھر تو میری امت کے شہید بڑے تھوڑے لوگ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی شہید ہیں، یعنی پانی میں ڈوب کے فوت ہوا لیکن تھا متقی مومن پرہیزگار، پیٹ کی کسی بیماری کے ساتھ فوت ہوا، نمونیا ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی اس کو سمجھو کہ جگر کی تکلیف ہے، کوئی خون کی کیا آئی ہے، کوئی بھی پیٹ کی تکلیف ہے، پیٹ میں ہی ہے گردے، پیٹ میں ہی ہے دل، سب کچھ ہارٹ اٹیک سے فوت ہوا کچھ، اور جو طاعون کی بیماری اس کے اندر بھی ہم سب جانتے کہ پہلی امتوں کے لیے عذاب تھا، اور ہماری امت میں اگر متقی ہے تو طاعون کی بیماری میں فوت ہونے والا شہید ہے، اور دیوار کے نیچے فوت ہوگا یہ بھی شہید ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ مسجد میں جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو کوئی ان کی تکبیریں اولا نہ رہے، فرمایا ایک دوسرے سے آگے بڑھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا نا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ آج ہم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتی ہیں، ہر چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے، لیکن نیکی کے معاملات میں جو ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے اس طرف ہماری سستی ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں سوچیں تو جو ہمیں ضابطہ حیات ملا ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ملا، دنیا میں تو ہم نے اس کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ میں نے کئی بار سوچا ہے کہ اگر یہ صرف دنیا کے لیے ہوتا نا معاملہ تو ضابطہ زندگی آتا، یہ ضابطہ حیات نہ آتا، کیونکہ حیات تو مرنے کے بعد ہے، یہ دنیا کی زندگی تو اس کو موت ہے، تو مرنے کے بعد جو ہماری زندگی ہے نا اس کے جینے میں ہمیں طریقے سلیقے سکھائے جاتے ہیں دین میں، تو پھر تو ہمیں آخرت کی فکر ہو کہ بھئی ہم نے بھی جانا آپ نے بھی جانا، کیا تیاری آپ نے کی اور کیا میرے پاس ہے، پھر تو ہم اس میں جلدی کریں بھاگ دوڑ کریں۔ اللہ بھی کہتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو نیکی والے کاموں میں۔ فرمایا آپ نے اگر جان لے وہ کتنا ثواب ہے ان کو فی التہجیری، مسجد میں جلدی جانے کا، لَأَسْتَبْقُوا، ضرور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، الہی مسجد کی طرف،
ولو یعلمون، اور اگر لوگ جان لیں یا وہ جان لیں، ما فی الاتمتی، کتنا درجہ ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے میں، بس صبح اور صبح کی نماز باجماعت پڑھنے میں، لا اتوہما، ضرور آئیں دونوں نمازیں پڑھنے مسجد میں، ولو حبن، اور اگرچہ سرینوں کے بل گھسٹ کے نہ آنا پڑے۔ جیسے چھوٹا بچہ رینگتا ہے نا، جب وہ بیٹھنے لگتا ہے تب رینگنا شروع کرتا ہے نا، تو کتنا وہ انسان معذور ہوگا اور بیمار مجبور ہوگا جو اپنا گھسٹ کے بچے کی طرح مسجد میں آئے، تو کتنی اس کو مشقت ہوگی۔ فرمایا اگر جان لیں ثواب کتنا ہے تو اتنی کوشش کریں کہ وہ رینگ رینگ کے مسجد میں آ جائیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ، اب یہ بات تو بیٹا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہمارے گھروں میں ایک اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، کیا کہا جائے کہ بچے ہمارے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے، بلکہ یہ بوڑھے ہیں جو اٹھ رہے ہیں صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بچوں کی روٹین اس موبائل کا بیڑا غرق جس نے کر دی ہے کہ آدھی رات تک جاگنا ہے اور پھر اس کے بعد آدھے دن تک سونا ہے، یہ ہمارے گھروں کی روٹین بن چکی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کو گھر جس گھر سے نماز پڑھنے کے لیے لوگ نکلے ہیں، اگر یہ روٹین ختم نہ آئی پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ان حدیثوں کو کون پڑھے اور کون اس پہ عمل کرے؟ اور اگرچہ اس کو گھسٹ کے مسجد میں آنا پڑے، ولو یعلمون، اور اگر جان لیں، اس کو گھٹنوں کے بل بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بچہ جب رینگتا ہے نا تو یہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، تو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور ضرور آئیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اگرچہ اس کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آنا پڑے۔ ولو یعلمون ما فی الصف المقدم، اور اگر جان لیں وہ کتنا درجہ ہے پہلی صف میں، لا استحمو، ضرور ان کو پہلی صف کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے۔ باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ، باب ہے برابر کرنا صفوں کا نماز کو پورا کرنے کے برابر ہے، یعنی اگر صفیں برابر نہیں تو نماز ہماری برابر نہیں، نماز ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ باب ہے برابر کرنا صفوں کا نماز کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہا، انما جعل الامام، بے شک بنایا گیا امام، لیؤتم بہ، تاکہ اس کی پیروی کی جائے، فلا تختلفوا علیہ، پس نہ تم اختلاف کرو اپنے امام پر، فاذا رکع، پس جب رکوع کر لے، فرکعوا، تو بعد میں تم رکوع کرو، وَإِذَا قَالَ، اور جب کہہ لے امام، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَہ، سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی، فَقُولُوا، تو کہو، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریفیں ہیں۔ وَإِذَا سَجَدَ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَہ نہیں کہنا، جیسے کہتے ہیں نا امام کہے وَلَضَّالِّينَ، پھر کہو تم آمین، تو اس کا مطلب کہ اس کے بعد ہے، یعنی امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَہ، ربنا یا اللہم ربنا ولک الحمد، اتنا کہہ کے اپنا امام بس کر جائے، رک جائے، پھر تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہو، اور پھر تم کھڑے ہو، اس کے بعد کہو ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد۔ اور جب سجدہ کرے فاسجدوا، پس سجدہ کرو، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، اور جب نماز پڑھے بیٹھ کر، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، پس تم سب نماز پڑھو بیٹھ کر، یہ شروع کا حکم تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بعد میں حکم ملتوی ہو گیا، موقوف ہو گئی حدیث۔ اب یہ کہ امام جس حالت کے اندر مرضی نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی اپنی اپنی صحت کے مطابق کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی آخری نماز آپ نے بیٹھ کے پڑھائی تھی اور تمام نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی، اور آپ کی زندگی کا جو آخری عمل ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ واقعی مصفی فی صلاتی، اور برابر کرو صفوں کو نماز میں، فإن اقامت الصفی، پس بے شک برابر کرنا صفوں کا، من حسن الصلاتی، نماز کی خوبصورتی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے انسان، آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی طرح صف بندی کیا کرو، سونے نبی جی فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں، اور میں پہلے پہلی صف پوری کرتے ہیں، پھر دوسری کرتے ہیں، اور کمی آخر میں نکالتے ہیں۔ ہاں جی، خانہ کعبہ میں، تو اس طرح بالکل یہ نماز کی خوبصورتی ہے، جب صف بندی کر کے انسان کھڑا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کا ڈسپلن، اس کا طریقہ کار اللہ کو بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے۔ حدثنا ابو ولید قال اخبرنا شعبۃ عن قتادہ عن انس عن النبی، اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا، سووا صفوفکم، برابر کرو تم اپنی صفوں کو، فإن تسویۃ الصفوف، پس بے شک برابر کرنا صفوں کا، من اقامت الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے کے برابر ثواب ہے، یعنی نماز قائم کرنے میں داخل، بے شک پڑھ لو، بے شک برابر کرنا صفوں کا، وہ نماز کو قائم کرنے میں داخل ہے۔ بابو اس میں من لم یتم الصفوفہ، باب ہے گناہ ہے اس شخص کو، لم یتم الصفوفہ، کہ نہیں برابر کرتا صفوں کو۔ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال اخبرنا سعید بن عبید الطائی یا الطائی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعید بن عبید الطائی، سعید بن عبید الطائی، سعید بن عبید الطائی، سعید بن عبید الطائی، سعید بن عبید الطائی،
عن بشیر ابن یسار الانصاری عن انس ابن مالک انہ قادم المدینہ تھا، بے شک آئے مدینہ میں، فقیل لہو پس کہا اس کو، ما انکرتا منا منذ یوم اہتا، کیا برا سمجھا آپ نے ہمیں دیکھ کر جس وقت سے آپ نے پاک پیغمبر کا زمانہ پایا، یعنی کوئی برائی ہمارے اندر آئی ہے یا کوئی فرق آیا یا کہ ہم اسی دور کے ہیں؟ کہا بس ایک ہی چیز تمہارے اندر رہ گئی کہ تم صفیں برابر کر رہے ہو، باقی تو میں نے بہت ساری کمیاں دیکھی ہیں۔ بے شک آئے مدینہ میں، بس کہا گیا اس کو، کیا برا جانا آپ نے ہم میں، منذ یوم اہتا رسول اللہ، جس وقت سے آپ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ کالا کا ماں ان کیرتو، نہیں برا جانا یا نہیں فرق جانا میں نے شیعہ کسی چیز میں، الا انکم لا تقیمون الصفوفا، مگر بے شک تم لا تقیمون الصفوفا، نہیں برابر کرتے صفوں کو، یعنی صفوں کے برابر کرنے میں کوتاہی آئی ہوئی ہے۔ کالا عقبہ بن عبید نے کہا، عقبہ بن عبید نے، ان بشیر ابن یسار، وہ روایت کرتے ہیں بشیر بن یسار سے، قدم علینا، آئے ہمارے پاس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، بہذا، اس حدیث کو لے گئے، یعنی انہوں نے یہی حدیث سنائی ہے کہ باقی تو ٹھیک ہے لیکن صفوں کے برابر کرنے میں کوتاہی آ چکی ہے۔ بابو ازکا، بابو الزا کی بابو الزا کی المن کی بھی، باب ہے ملانا کندھوں کو، بالمن کی بھی کندھے کے ساتھ، یعنی کندھا کندھے سے ملے، والقدمی بالقدمی، اور قدم قدم کے ساتھ ملے، فی صف میں، کیونکہ قدم قدم کے ساتھ جب ملے پھر ایڑی کا ذکر بھی حدیث میں آئے گا کہ ایڑی ایڑی کے ساتھ ملے۔ اب تو کوئی چیز شک میں نہیں رہے گی نا، پاؤں پاؤں سے مل جائے، کندھا کندھے سے مل جائے، ایڑی ایڑی کے ساتھ مل جائے تو یہ ملایا جائے گا، صاف بندی کی جائے گی تو نماز ہماری مکمل ہوگی، کیونکہ نماز کی خوبصورتی ہے اور نماز قائم کرنے میں یہ چیز داخل ہے کہ ہماری صف سیدھی ہو۔ باب ہے ملانا کندھے کا کندھے کے ساتھ اور قدم کا قدم کے ساتھ، فی صف میں۔ کالا النعمان بن بشیر رأیت رجل منا یلزقو، کہا دیکھا میں نے ایک آدمی کو جو ہم میں سے تھا، ملا رہا تھا کعبہ بکعب صاحبی، اپنا ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ۔ اب دیکھو ٹخنا تو یہ والا، جب ٹخنا مل جائے گا پھر تو پاؤں پورا مل گیا نا۔ کہا نعمان بن بشیر نے، دیکھا میں نے ایک آدمی کو جو ہم میں سے تھا، یلزی کو ملا رہا تھا کعبہ بکعب صاحبہ، اپنا ٹخنا اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ۔ حدثنا عمرو بن خالد قال، کہا اخبرنا زہیر عن حمید عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، کہا اقیموا صفوفکم، برابر کرو اپنی صفوں کو، فانی اراکم من وراء ظہری، پس بے شک میں دیکھتا ہوں تمہارے پچھلے لوگوں کو اپنے سامنے۔ وکان احدنا، اور تھا کوئی ایک ہم میں سے، یلزی کو من کی بہو، ملاتا اپنے کندھے کو، بمن کی بصاحبی، اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ، وقدمہ بقدمہ، اب ٹخنا بھی آ گیا قدم بھی آ گیا، اور قدم کو اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ۔ باب اذا قام الرجل یسار الامام، باب ہے جب کھڑا ہو آدمی امام کی بائیں جانب، وحولہ الامام خلفہ، اور گما کے امام اس کو الی یمینہ، اپنے دائیں جانب لے آئے، یعنی گمائی اس کو الامام، امام خلفہ اپنے پیچھے سے، الی یمینہ اپنے دائیں جانب، وتم صلاۃ، تو اس کی نماز مکمل رہے گی، یعنی اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ نماز میں اگر اتنی حرکت کی جائے نا کہ اس کو پکڑ کے پیچھے سے ایسے کر کے اپنے دائیں جانب کر لیا جائے تو آقا علیہ السلام سے یہ چیز ثابت ہے، اتنا کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ باب جب کھڑا ہو آدمی امام کی بائیں جانب اور بدل دے امام اس کو اپنے پیچھے سے لا کے دائیں جانب، تمت صلاۃ، تو اس کی نماز پوری ہوگی۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال، اخبرنا